خواتین و حضرات، آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ جس موضوع کے متعلق گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا وہ موضوع ہے نماز کی اہمیت اور ہماری غفلت۔ سامعین کرام، مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلی جو چیز مسلمانوں پر فرض ہوتی ہے وہ نماز ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ ہو تو زکوٰۃ صرف مالداروں پر فرض ہے۔ حج انہی لوگوں پر فرض ہے جو سفر خرچ برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ روزہ بہت ساری حالتوں میں بہت سارے لوگوں کے لیے معاف ہے، اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، لیکن نماز کسی بھی مسلمان سے معاف نہیں۔ جوان ہو کہ بوڑھا، صحت مند ہو یا تندرست یا بیمار، محلوں میں رہنے والا ہو یا سڑکوں پر رہنے والا ہو، امیر ہو یا غریب، شاہ ہو یا گدھا، کسی سے بھی نماز معاف نہیں۔ نماز مسلمانوں پر 5 وقتہ فرض ہے، 5 وقت کی نماز مسلمانوں پر فرض ہے، جس سے دوری اختیار کرنا دراصل اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سفر کی وجہ سے نماز میں تھوڑا تخفیف کر دیتا ہے کہ ظہر کی نماز 4 پڑھ لے، عصر کی نماز 4 پڑھ لے، لیکن نماز معاف نہیں کرتا۔ روزہ سفر پہ آدمی جا رہا ہے، اگر اسے دقت ہے، پرابلم ہے، پریشانی ہے تو روزہ وہ توڑ سکتا ہے، بعد میں کفارہ دے گا، روزہ رکھے گا، بعد میں اس کو ادا کرے گا۔ لیکن نماز ایسی عبادت ہے کہ ظہر 4 رکعت ہے، آپ اس کو 2 پڑھیں لیکن پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا دیں۔ جنگ ہو رہی ہو، اسلام کے ماننے والے اور غیروں سے جنگ ہو رہی ہو، تیر و تلوار چل رہی ہو، دشمن گولیوں کی بوچھار کر رہی ہو، ایسی صورت میں اگر نماز کا ٹائم آ جاتا ہے، اللہ کا فرمان ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، جب تم ان کے درمیان میں ہو، حالت جنگ میں ہو، تیر و تلوار کی بارش ہو رہی ہو، مخالف آپ کی جان کو لینے پر تلا ہو، آپ کو مار ڈالنا چاہتا ہو، ایسی سچویشن میں بھی مسلمانوں تمہیں نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ ہاں، یہ بات ہے کہ کیفیت بدل جائے گی، حالات کی وجہ سے تھوڑی نماز میں تبدیلی ہوگی، لیکن نماز پڑھنا ہے۔ نماز پڑھنے کا ایک طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، 2 حصوں میں بٹ جاؤ، پہلے حصہ نماز پڑھے، دوسرا حصہ دشمن کا مقابلہ کرے۔ جب یہ نماز پڑھ لیں تو جو دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، اور جو نماز پڑھ چکے وہ اب دشمن کا مقابلہ کریں، لیکن نماز معاف نہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نماز کا کتنا مقام، کتنا ویلو ہے۔ ہم اور آپ اسے کتنا ہلکے میں لیتے، ہم اور آپ اسے کتنا ہلکے میں لیتے۔ دکان کا معاملہ ہو، بزنس کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، سروس کا معاملہ ہو، نوکری کا معاملہ ہو، ہم لوگ اسے ہلکے میں لے کر سائڈ میں کر دیتے کہ ارے یہ تو ہو جائے گا۔ اللہ کا اتنا بڑا حق ہے یہ کہ قیامت کے دن سب سے پہلا جو کویسچن ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ اگر نماز درست ہے تو دوسرے اعمال درست ہیں، نماز میں اگر گڑبڑی ہے، نماز میں خرابی ہے، بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا تو کوئی دوسرے کام میں پاس نہیں ہوگا، وہ فیل ہی ہو جائے گا۔ یہ نبی کا فرمان ہے۔ نماز پڑھنے والا دوسرے کاموں کو صحیح طریقے سے انجام دے گا، لیکن جو نماز سے دور ہو دوسرے کاموں کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے گا۔ نبی نے فرمایا نماز میں کامیاب دوسرے اعمال میں بھی کامیابی ملے گی، اگر نماز میں کامیاب نہیں ہوا دوسرے اعمال میں بھی فیل ہو جائے گا۔ اور فارسی کا شاعر کہتا ہے روز محشر کی جاں گداز بود،
اول پرشش کی نماز بود۔ اللہ کے حق میں سے پہلا کوشچن قیامت کے دن نماز کے بارے میں۔ نماز کی اہمیت کو جاننا اور سمجھنا ہو تو مسلمانوں، اللہ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، مسلمانوں تم پر فرض ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو اور لوگوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ رکوع کرو، یہ فرض ہے تمہارے لیے۔ اور ایک آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، نبی کے فرمان کے مطابق 25 گنا یا 27 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے، یعنی اس نماز کو، عصر کی نماز کو آپ گھر میں 27 دن پڑھیں، 25 دن پڑھیں، 25 دن، اور آپ عصر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ یہ جو جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، مل جل کر پڑھ رہے ہیں، محبت سے پڑھ رہے ہیں، تو اس کا ثواب زیادہ ہے، کیونکہ نماز کسی گورے اور کالے میں کوئی فرق نہیں کرتی، کسی راجا اور پرجا میں کوئی فرق نہیں کرتی۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ رہا کوئی بندہ نہ کوئی بندہ نواز، بادشاہ بھی کھڑا ہوتا ہے اور اس کے بازو میں ایک ادنا کام کرنے والا ورکر بھی کھڑا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں سعودی عربیہ میں بادشاہ کے سامنے کتنے ہندوستانی کھڑے رہتے ہیں۔ تو نماز کی یہ وہ ہے، محبت ہے، مل جل کر رہنے کا ایک پیغام نماز سے ملتا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے کی اہمیت کا اندازہ لگائیں تو ایک مرتبہ عبداللہ بن ام مکتوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نابینا آدمی ہوں، میرے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، میرے گھر پہ کوئی ہے بھی نہیں کہ مسجد کو لے کر آ جائے، ہاتھ پکڑ کر نابینا کو لے کر آؤ تو آسانی سے آ جاتا ہے۔ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری مجبوری ہے، میری پرابلم ہے، میرے گھر پہ کوئی آدمی نہیں ہے، رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں، مسجد لانے والا کوئی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے پرمیشن دے دیجئے، کیونکہ راستے میں کیڑے مکوڑوں کا، جانوروں کا مجھے خطرہ ہے، کوئی تکلیف مجھے راستے میں پہنچ سکتی ہے، جانور اٹیک کر سکتے ہیں، حملہ کر سکتے ہیں، مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں زہریلے جانور۔ اللہ کے نبی آپ مجھے صرف اتنا اجازت دے دیجئے کہ میں نماز کو گھر پہ پڑھ لیا کروں۔ ایک نابینا، مجبور، پریشان، لاچار آدمی نبی سے ریکویسٹ کر رہا کہ نبی آپ اجازت دیجئے کہ میں گھر پہ نماز پڑھ لوں، اور ہم اجازت مانگتے ہیں کہ نماز کو غائب کر دیں۔ مولانا صاحب ظہر کی نماز نہ پڑھیں، عشاء میں آئیں تو ظہر کی نماز پڑھ لیں، عصر کی نماز عشاء میں آ کر پڑھ لیں، مغرب کی پڑھ لیں، تو کیا 5 وقت کی نماز کس کے لیے دی جاتی ہے؟ ہر کوئی یہی کرنا شروع کر دے تو مسجدوں کو بند کر دو، صرف عشاء میں ہی اذان دینا شروع کرو۔ تاجر لوگوں کو ذرا اس پہ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ کتنے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ سب نماز کو ایک وقت میں لا کر پڑھتے ہیں۔ یہ کیا لاجک ہے بھائی؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر فکس ٹائم پر فرض ہے، نہ آگے نہ پیچھے، اسی ٹائم میں آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ریکویسٹ کیا، تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، ایسی بات ہے جب آپ کے ساتھ مجبوری ہے، گھر سے کوئی لانے والا آپ کو نہیں، راستے میں جانوروں کا خطرہ ہے، آپ کو راستے میں تکلیف ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے آپ گھر پہ نماز پڑھ لیا کیجیے۔ جیسے جانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، کہا اتسمعون ندا، اذان سنتے ہو کیا؟ غیر تو یہ چاہتے کہ اذان نہ ہو لاؤڈ اسپیکر سے، کیونکہ اذان سن کر مسلمان لپکتا ہے مسجد کی طرف، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، سارا کام کاج بند کر دیتا ہے۔ اللہ کا چاہنے والا اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں کی طرف چلا آتا ہے۔ نبی نے پوچھا کیا تم اذان سنتے ہو؟ کہا ہاں۔ تو نبی نے فرمایا فعجیب عبداللہ بن ام مکتوم، میری بات کو سن لو، جب اذان تم سنتے ہو تو تم کو مسجد میں آنا ہی پڑے گا، اگر مقام و مرتبہ چاہتے ہو، فضیلت چاہتے ہو تو تمہیں مسجد میں آنا ہی پڑے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا دیں کہ اتنا مجبور لاچار آدمی کو نبی فرماتے مسجد آنا ہی پڑے گا، اور ہم اور آپ ڈھونڈیں کہ مولانا صاحب ارے سیزن چل رہا ہے، بہت دھوپ ہے، دھوپ کالے کا وقت ہے، کہ ہم ایک ہی وقت میں آ کر ساری نمازیں پڑھ لیں، کیسی لاجک آپ پیش کر؟
ایک نابینا صحابی کو یہ آرڈر ہے، اذان سنتے ہو تو مسجد کو بھاگتے بھاگتے چلے آؤ، تمہیں نماز پڑھنا، نماز سے تمہیں مفر نہیں۔ تو نماز ایک اہم عبادت ہے جس سے آج مسلمانوں نے غفلت برتی ہے، اس کی طرف توجہ کم دیتے ہیں، اس کو ایک معمولی کام سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے ابلیس نے صرف ایک سجدے کا انکار کیا تھا، صرف ایک مرتبہ کہا تھا میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، اے اللہ تو نے مجھے کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ کا ایک آرڈر نہیں مانا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اسے راد درگاہ ٹھہرا دیا۔ ہم اور آپ دن و رات میں کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں، بے شمار سجدوں کا انکار کرتے ہیں، ہفتہ ملا لیجئے تو کتنے سجدوں کا ہم انکار کر دیتے ہیں، اور ہمیں کبھی احساس نہیں ہوتا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اپنی نظر سے ہمیں گرا نہ دے، اللہ تعالیٰ کہیں ہم سے نفرت نہ کرنے لگے، کہیں اللہ کا غضب ہم پر نازل ہو جائے، کہیں اللہ کا عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے۔ ہم اس کے بارے میں نہیں سوچتے۔ ابلیس نے صرف ایک سجدے کا انکار کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس پر لعنت کی بات کہی ہے کہ اس پر لعنت دھتکار ہے، رب کی رحمت سے اسے دوری نصیب ہوگی۔ ذرا سوچو کہ ہم اور آپ ہزار سجدوں کا انکار کرتے اور ہمیں کوئی احساس نہیں۔ عبادت موت تک کرنا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کرو اپنے رب کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ موت ہی آپ کو نماز سے روک سکتی ہے، جب تک ہوش ہے، جان میں جان ہے، آپ کو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھنا ہے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھنا ہے، لیٹ کر اب پڑھنے میں دقت ہے، آنکھوں کے اشارے سے پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے جب تک ہوش ہے، جب تک دماغ ہے، جب تک دماغ کام کر رہا ہے۔ تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ تخفیف کی ہے۔ زکوٰۃ کو میں نے کہا کہ صرف مالداروں پر فرض ہے۔ روزہ رکھنے کی جو بوڑھے لوگ طاقت نہیں رکھتے ہیں، بڑی بڑی بیماری میں مبتلا ہیں، وہ روزہ چھوڑ کر فدیہ دے دیا کرے، انہیں اس طرح کی اجازت ہے۔ لیکن نماز میں آپ کے پاس طاقت کی کمی ہے تو اس کی سچویشن بدل جائے گی، اس کی حالت بدل جائے گی، لیکن نماز پڑھنا ہی پڑھنا۔ آج مسلمانوں نے اللہ کی محبوب چیز کو چھوڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ٹائم میں جس چیز کی وصیت و نصیحت کی تھی اسی کو چھوڑ دیا ہے۔ آخری ٹائم میں کوئی نصیحت کرتا ہے، کوئی وصیت کرتا، کہتے اسے چھوڑنا نہیں۔ نبی کے ماننے والے، نبی پر جان کو قربان کرنے والے، یہ کیسے نبی کے ماننے والے ہیں کہ نبی کی محبوب چیز کو، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو، نماز کو ہی نہیں پڑھتے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ محب رسول ہیں، رسول سے محبت کرنے والے ہیں، رسول کے اشاروں پر جان دینے والے ہیں۔ یہ کیسے محب رسول ہیں؟ صرف جھنڈا نکالنے سے محب رسول کا حق ادا نہیں ہوگا۔ محب رسول کا حق ادا ہوگا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حکموں پر عمل کر کے دکھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں حبب الی من الدنیا النساء والطیب، مجھے دنیا میں جو چیزیں زیادہ لائق ہیں، زیادہ پسند ہیں، خوشبو مجھے بہت پسند ہے، عورتوں کا بڑا احترام ہے میری زندگی میں۔ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آج ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی دقت ہوتی ہے تو ہم چاروں طرف بھاگیں گے، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں، لیکن نماز ہی کی طرف نہیں آ رہے۔ جبکہ نبی کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی پرابلم ہوتی تھی، کوئی دقت ہوتی تھی، کہتے یا بلال اقم، بلال اذان دو، اقامت کہو، ہمیں اس سے آرام پہنچاؤ۔ ہمیں نماز سے سکون ملتا ہے، ہمیں نماز سے اطمینان ملتا ہے، نماز سے ہماری تکلیفیں دور ہوتی ہیں۔ کان اذا حزبہ امر فصلی، نبی کو جب کوئی تکلیف آتی تھی، کوئی دکھ آتا تھا تو نماز پڑھتے تھے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں بھائی پریشان نہ کرو بھائی، ہم کو چھیڑو نہیں، ہم بہت پریشان ہیں۔ پریشان ہو تو نماز تو پڑھو، تو نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی پریشان ہیں، ہمارے سر میں درد ہے، ہمیں بخار ہے، تو کیا بخار ہے تو نماز پڑھنا چھوڑ دو گے؟ ٹھیک ہے، آپ کو دقت ہے، آپ مسجد اس وقت میں نہیں آ سکتے تو گھر پر تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور آپ ایک دم اسے ریٹائر ہو جائیں، یہ مناسب نہیں، یہ مناسب نہیں۔ یہ نماز، یہ سجدہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ
जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमान की हरारत वालों ने। मस्जिद बड़ी है, शानदार है, लेकिन आबाद करने वाले कम है। शायर कहता है मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों नमाजी बन न सका। दिल में जब पाप है, दिल में जब दुनिया के पीछे भागने का जज्बा और शौक है, तो क्या है, मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बस वो नमाजी बन न सके। आज मस्जिदें आलीशान हैं, कितनी मस्जिदों में एक से एक आइटम्स लगाए गए हैं कि आदमी जाए तो वहां खो जाए। हालांकि मस्जिदों में ज्यादा नक्शो निगाह नहीं करना चाहिए। मस्जिद तो आलीशान है, मस्जिद तो मार्बल से बनी हुई है, खूबसूरत डिजाइन की है कि देखकर हर आदमी के वाह कितनी खूबसूरत मस्जिद है। लेकिन नमाजी भैया कहाँ थी? मस्जिदें कच्ची तो पक्के थे नमाजी। जब मस्जिदें मिट्टी की थी और क्या खजूर के पत्तों की बनी हुई थी, तो मालूम क्या था? थी मस्जिदें कच्ची तो पक्के थे नमाजी। थी मस्जिदें कच्ची तो पक्के थे नमाजी, अब मस्जिदें हैं पक्की तो कच्चे हैं नमाजी। मस्जिद तो पक्की बना दिया, पैसा तो दे दिया, पैसा तो लगा दिया, लेकिन आबाद करने के लिए नहीं आ रहे हैं। आबाद करने के लिए नहीं आ रहे हैं। आधा लाइन, एक लाइन, 1.5 लाइन, ये कौन से नमाजी भाई? मोहल्ला इतना छोटा नहीं, इलाका इतना छोटा नहीं, क्या हम इतने अपाहिज हो गए कि मस्जिद को नहीं आ सकते? आपका काम तो नहीं रुकता, सर्कल पर आप जाते हैं, बल्लारी आप जाते हैं, बेंगलोर आप जाते हैं, सारा दुनिया का काम आप करते हैं, लेकिन नमाज कौन पढ़ेगा? हमारी माएँ बहनें दिन भर मशीन की तरह काम करती हैं, लेकिन नमाज के लिए कहती फुर्सत ही नहीं मिलता। सुबह से शाम तक एक से एक काम करती नजर आएंगी, खाना बनाती हुई नजर आएंगी, कपड़ा धुलती हुई नजर आएंगी, सीरियल देखती हुई नजर आएंगी, लेकिन इन्हें नमाज पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। हमें और आप इस पर सोचना होगा और बहुत बैठकर गौर फिक्र करना होगा कि ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जिस नमाज और कुफ्र के दरमियान फर्क करने वाली चीज कोई है तो नमाज है। उसी नमाज को आज मुसलमान एक हल्के में लेता है, मामूली इसे बुनियाद समझता है। ये सोचने की बात है, ये गौर करने की बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिक भी नमाज पढ़ा करते थे। ज़रा सोच लेना मुसलमानों, नौजवानों, मेरी बातें तल्ख हो सकती हैं, लेकिन हकीकत है, कुरान और हदीस ही की बातें हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिक भी नमाज पढ़ा करते थे। मुनाफिक कौन? जो दिल से मुसलमान ना हो, जुबान से कलिमा तो पढ़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन दिल में इस्लाम से, मुसलमान से, नबी से नफरत करने वाला हो, दिल से कुफ्र से मोहब्बत करने वाला हो। नबी के ज़माने में वो मुनाफिक भी नमाज पढ़ा करते थे। अल्लाह फरमाता है वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला। ये मुनाफिक जब नमाज को आते हैं तो सुस्ती से आते, लेकिन आते हैं नमाज पढ़ने। वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नास। ये लोगों को दिखलाते हैं कि मैं भी हूँ, मेरा नाम भी लिख लो, मैं भी मुसलमान हूँ। मुझे काफिर ना समझना, मुझे गैर ना समझना, मुझे अपना ही समझना, क्योंकि मैं भी नमाज पढ़ता हूँ। आज मुसलमान कहता है मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं पक्का ओरिजिनल मुसलमान हूँ। ये कैसा मुसलमान है? ये कैसा मुसलमान है जो हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी के लिए। कामयाबी मिल रही मस्जिद की तरफ, कामयाबी मिल रही नमाज की तरफ। नमाज अल्लाह को महबूब, नमाज नबी को महबूब, और हम हैं नमाज को मामूली और हल्का समझ रहे हैं। और नमाज को छोड़ने वाले लोग जीनियस और अक्लमंद माने जाते हैं, और बेचारे जो बूढ़े नमाज पढ़ते हैं कहते उनका काम ही यही। ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल बूढ़े लोग एक बहुत बड़ा काम अदा कर रहे हैं, नहीं तो अल्लाह का किसी वक्त अजाब भी आ सकता है नमाज के छोड़ने पर। मुझे मुसलमान भाइयों, तो मुनाफिक भी नमाज पढ़ते थे, लेकिन दिखलाते थे कि मेरा नाम भी वोटर लिस्ट में रहना, मेरा नाम भी मुसलमानों की लिस्ट में रहना, कोई फ़ायदा मिले तो हमको भी मिल जाए, इसलिए वो नमाज पढ़ते थे। आज कोई फ़ायदा दुनियावी ना मिले, ना बटे कोई चीज़, तो आप नमाज नहीं पढ़ोगे। अभी कोई चीज़ बांटना शुरू कर दें कि 1000 रुपया 2000 मंथली मिलेगा नमाज पढ़ने का, तो हो सकता है कुछ इजाफा हो जाए, कुछ इजाफा हो जाए। पैसों के लालची हैं। नबी ने फरमाया मुनाफिकों पर 2 वक्त की नमाज भारी होती है। मुनाफिकों पर 2 वक्त की नमाज भारी होती है। कौन 2 वक्त की? इशा और फजर की नमाज भारी होती है। लेकिन अगर इन मुनाफिकों को पता चल जाए
کہ ان 2 وقتوں میں کیا رکھا ہے، تو گھٹنے کے بل چل کر آنا پڑے تو آئیں گے۔ 6 مہینے 8 مہینے کا 1.5 سال کا بچہ، 1 سال کا بچہ جیسے چلتا ہے زمین پہ چپک کر چلتا ہے، ایک کھڑے ہو کر چلتا ہے آرام سے جیسے ہم اور آپ چلتے ہیں۔ کچھ بچے چھوٹے رہتے تو زمین سے چپک کر گھٹنے کے بل چلتے ہیں۔ اگر ایسا بھی آنا پڑے، کتنی مجبوری ہوگی آنے میں؟ نبی فرماتے اگر عشاء اور فجر کے مقام و مرتبے کو پا جائیں، جان لیں، تو اس طرح چل کر آئیں گے۔ لیکن ان پر 2 نماز بھاری ہوتی۔ کون سی نماز؟ عشاء اور فجر کی نماز۔ اور سوچو، اب سوچو، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اور مسلمانوں پر، آج کے نوجوانوں پر، آج کے بے نمازیوں کو کون سی نماز بھاری ہے؟ 2 وقت نہیں، عشاء اور فجر نہیں، ساری نمازیں ان پر بھاری ہیں۔ اذان ہوتی ہے تو غیروں کی طرح یہ بھی چڑھتے ہیں، غیروں کی طرح یہ بھی موبائل کا ویلوم کم کر لیتے لیکن بند نہیں کرتے۔ پہلے غیر مسلم بھی اذان ہوتا تھا، اپنا بھاشن، اپنی تقریر، اسپیچ روک دیا کرتے تھے۔ آج مسلمان کیا بھی دھیان نہیں دے رہے، یہ سوچنے کی بات ہے مسلمانوں۔ تو منافق کو اگر معلوم ہو جائے عشاء اور فجر کی نماز میں کیا ہے، تو یہ جو بھاری لگتا ہے انہیں جو دقت ہوتی ہے، انہیں جو پرابلم ہوتی ہے، ذرا بوجھ انہیں محسوس ہوتا ہے، وہ بھاگتے ہوئے آئیں گے، گھٹنے کے بل چل کر آئیں گے۔ آپ کو اللہ نے پیر دیا ہے نا، آنکھیں دی ہیں اللہ نے، پھر بھی مسجد کی طرف چل کر نہیں آتے ہو۔ سوچو، یہ بوڑھے لوگ بیچارے چلنے پھرنے سے مجبور ہیں، لیکن کس طرح سے بیچارے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس پہ ہم نوجوانوں کو سوچنا چاہیے کہ مسجدیں اگر ہم نوجوانوں سے خالی ہو جائیں گی تو کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا۔ یاد رکھیں، جو لوگ نماز کو ترک کرتے ہیں، یا نماز کو ٹائم بے ٹائم پڑھتے ہیں، یا نماز کو ٹائم سے نکال کر پڑھتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ ان نمازیوں کے لیے بربادی، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے، ان نمازیوں کے لیے جہنم ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ کن کے لیے بربادی ہے؟ ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو نمازوں میں سستی کرتے۔ ظہر پڑھا، عصر پڑھا کہ نہیں پڑھا، عصر پڑھا، مغرب نہیں پڑھا، مغرب پڑھا، عشاء نہیں پڑھا، اس میں جو ہم سستی کرتے ہیں ان کے لیے بربادی جہنم کی بات ہے۔ جو ایک دم غائب کر دیتے ہیں، ایک دم نہیں پڑھتے ہیں، جمعہ کے دن اذان کے بعد آئیں گے، خطبہ ختم ہونے والا رہے گا، جب 5 منٹ باقی رہے گا تب آئیں گے، اور گھڑی کو بار بار دیکھنے کے لیے ہی آئیں گے۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ یہاں نماز میں تھوڑا ادھر ادھر کرنے والے اللہ کے ہم مقبوض ہیں، یا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز کو ٹائم سے نکال کر پڑھتے ہیں۔ عصر کا وقت ہو گیا لیکن ٹائم پر نہیں پڑھ رہے، سورج ڈوبنے والا ہے، کوے کی طرح ہے، چونچ جسے مارتا ہے، جلدی جلدی مار کر نماز پڑھ کر چلے گئے۔ ایسے لوگوں کے لیے بربادی اور تباہی ہے۔ تو جو نماز سرے سے نہیں پڑھتے ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں ہوں گے، تو جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں چلے آئے؟ صاف سوال، ایک دم کلیئر، جہنم میں کون سی چیز آپ کو کھینچ کر لائی؟ قالوا لم نک من المصلین، جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ پہلا آنسر بے نمازیوں کا یہ ہوگا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اسی لیے جہنم میں چلے آئے۔ کیا سمجھتے ہو کہ جنت کی ٹھیکیدار ہو؟ جنت ایسے آسانی سے مل جائے گی؟ حفت الجنت بالمکارہ، ناپسندیدگیوں سے جنت گھری ہوئی ہے۔ آپ کو کیا ہے، نیند کو قربان کرنا ہوگا، آپ کو ٹائم لگانا ہوگا، دکان کا ٹائم کٹ کرنا ہوگا، نماز پڑھنا ہوگا۔ تو یہ پہلا جواب جہنمی کیا دیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں بھی کہا جو دنیا میں دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلۃ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون۔ جو لوگ دنیا میں نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنی پڈلی کھولے گا، یہ سجدہ کرنا چاہیں گے، گرنا چاہیں گے کہ لوگ دیکھیں میں بھی نمازی ہوں، لیکن گر نہیں سکتے۔ اللہ پیٹھ کو سخت کر دے گا، تختی جیسے ہوتی، جیسے لکڑی ہوتی، پٹرا ہوتا ہے، سخت ہو جاتا، وہ ہلتا حرکت نہیں کرتا، اسی طرح سے آدمی جھک نہیں پائے گا۔ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلۃ، ذلت طاری ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے انہیں دنیا میں سجدوں کے لیے بلایا جاتا تھا، صحیح سالم تھے، نہیں آتے تھے، اسی لیے پورے میدان محشر میں پبلک کے سامنے انہیں رسوا کر دیا جائے گا۔
مسلمانوں ذرا غور کرو، اگر یہ دنیا میں دکھاوے کے لیے لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان کا عالم یہ ہوگا رب کے سامنے جھکنا چاہیں گے، لیکن رب جھکنے نہیں دے گا، کیونکہ دنیا میں نہیں جھکے ہو نا۔ وہی کہتا ہوں، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، بھاری سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ جو اللہ کے لیے سجدہ کرو گے، بہت ساری پرابلم، بہت ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ نماز کے کتنے فائدے ہیں، کتنی فضیلتیں ہیں، ان چیزوں کی طرف جانے کا ٹائم اور سمے نہیں ہے، اور نہ مسلمان بھائیوں میں یہ واضح طور پر کرتا کہ اس کے کیا فوائد، کیا ثمرات ہیں۔ تو ہمیں نماز پر غور کرنا ہوگا، اور یہ صرف اللہ رمضان کا اللہ نہیں ہے، یہ شوال کا بھی اللہ ہے، ذی قعدہ ذی الحجہ میں بھی اسی کے حکم سے اذان ہوتی ہے، اسی کے لیے بلایا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہاں پر غور فکر کرنا ہوگا کہ صرف رمضان کی حد تک عبادت کو محدود نہ رکھیں، رمضان کے بعد بھی عبادت کرتے رہیں، سستی نہ کریں، غفلت نہ کریں۔ ہم مسلمان ہیں، یہی ہمارا کام ہے، رب کے مطابق زندگی گزارنا، اور اللہ کو کیا سب سے پسند چیز جو ہے اس میں ایک نماز ہے۔ تو نماز کے ذریعے سے ہم سکون، اطمینان حاصل کریں، مدد حاصل کریں، پریشانی دور ہوتی، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے العالمین کہنے سننے کے مطابق ہم تمام مسلمان بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس الہ العالمین جو مسلمان بے نمازی ہیں یا نمازوں میں سستی کرتے ہیں، الہ العالمین نے توفیق دے کہ وہ 5 وقتہ نمازوں کی حفاظت فرمائیں۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما، جب تک ہم کو اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ کر ایمان پر کر۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون